اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مصیبتیں اور تکالیف آئیں تو اس پر کیا کیا جائے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح کا عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں تو اللہ تعالیٰ میری برائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے بخش لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش لیتا ہے۔ اگر کسی انسان پر اچانک سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو یہ کس بات کی نشانی ہے اور اس وقت اس انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرمائیو۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے گزرتے ہیں۔ وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ درجات بلند ہو، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو کامیابی کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چڑھ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا،
یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منظر ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بچائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اور جیسا بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا رتبہ یا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال کر چیک کرتے ہیں میرا بندہ میری ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں کا صبر سے سامنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسمانی قوت یا افرادی قوت سے کسی بھی میدان جنگ کو نہیں جیتا جا سکتا، بلکہ انسان کی ہمت اور صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل سے ہر طرح کے میدان کو جیتا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔